انفارمیشن آئی ہے اب سے تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے اسلام آباد کے اندر ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ ایف آئی اے تیزی سے کام کرے گی اور کچھ مخالف آوازوں کو گرفتار کرے گی. لاہور میں جو ہے وہ صحافیوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا. 2-3 لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا جائے گا اور اس کے بعد کچھ پولیٹیکل لوگوں کو بھی آنے والے دنوں میں گرفتار کریں گے. اچھا، اس گرفتاری کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے کچھ جعلی اکاؤنٹ بھی بنائے گئے ہیں اور وہ اکاؤنٹ بڑی تیزی سے نئے آرمی چیف کے خلاف پروپیگنڈا کریں کہ یہ گرفتاریاں وہ کروا رہے ہیں، تاکہ جو صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی یا عام پاکستان کے سوشل میڈیا صارف کی جنرل باجوہ کے دور میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کی تھی، وہ صورتحال جنرل عاصم منیر کے ساتھ بھی پیدا ہو جائے. کیونکہ اس وقت جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آسرا نہیں کروا رہی نئے معاملات کے اندر یا پولیٹیکل معاملات کے اندر، ابھی تک تو وہ نہیں کروا رہی. اور جب تک نفرت پیدا نہیں ہوگی تب تک آپ استعمال بھی نہیں کر سکیں گے. تو یہ پی ڈی ایم کے جو دماغ ہیں انہوں نے بیٹھ کر اس کا فیصلہ کیا ہے کہ ایف آئی اے تو ہمارے پاس ہے، اسلام آباد کی پولیس بھی ہمارے پاس ہے، تو اب وہ نئی کاروائی یہ ڈالیں گے کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کریں گے. وہ مجھے ایکچولی بندے کا فون آیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو اریسٹ کریں گے، اور ایک عارف حمید بھٹی صاحب ہیں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور وہ بڑے بھائیوں کی طرح میرے لیے بڑے قابل قدر ہیں ہمیشہ سے، ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ 1-2 پولیٹیکل نام جو ہیں وہ بھی شارٹ لسٹ کیے گئے کہ ان کو گرفتار کرنا ہے. ان کی ایف آئی اے سے گرفتاریاں کی جائیں گی اور یہ تاثر قائم کیا جائے گا کہ جیسے جنرل باجوہ کے دور کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ تھی، اسٹیبلشمنٹ کی اب بھی وہی پالیسی ہے، اور اس میں کچھ سوشل میڈیا کے جعلی اکاؤنٹ سے ایک پروپیگنڈا تیار کروایا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نیا نیا رجیم چینج ہو رہا تھا تو اس وقت ہو رہا تھا، میں کہہ رہا ہوں ہوا نہیں تھا اس وقت، تو اس وقت ایک کمپین چلی تھی پاک فوج کے خلاف، اور اس کمپین کے بعد فواد چودھری نے ایک پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ یہ ہمارے اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. بس اسد بھائی، اب میرا میسج آپ اس کو میں عثمان دے دوں گا اپنے الفاظ میں ذرا بتا دیں کیونکہ اس میں گروپ دے میں دوں بڑا گا، میں اس کو بتا شہریار دوں بھائی گا آپ واٹس کا ایپ نمبر آ جاتا ہے نا، میں بھائی کے موبائل میں فیڈ کر دوں گا. بس بھائی کے موبائل میں نہیں، بھائی کے دماغ میں فیڈ کریں، یہ ان کو جی بتا جی دیں. ضرور بھائی، اصل میں وہ کال اسی لیے نہیں اٹھا رہے، ان کے پاس نمبر ہی نہیں ہے کسی کا. وہ سیاستدان سب ایک جیسے نہیں ہوتے، ہمیں غلطی سے ہم ادھر پھنس گئے ہیں. عمران سے پوچھیے گا 2013 میں جب میں پہلی دفعہ ممبر آف دا پارلیمنٹ، تو یہ اسد بھائی کو پتہ ہے I was based in Germany, I was heading a multinational. میں سب کچھ چھوڑ کے آیا تھا، کچھ ختم کر کے واپس جانا چاہتا تھا. پاکستان میں 2 لوگ تھے میڈیا کے جن کو میں نے ریچ آؤٹ کیا تھا کہ مجھے ذرا مشورہ دیں، ان میں سے ایک عمران تھا. تو امیجن واٹ ہی مینس ٹو می. تو صرف ان کو بتائے کہ ان کے لیے میرے گھر میں ایسی دعائیں ہوتی ہیں جیسے میرے بچے اور میرا پورا گھر جس طرح آپ کے گھر میں اس کے لیے ہوتی ہیں. تو انہیں کہی مہربانی کر کے ذرا فون اٹھا لیا کریں، ورنہ شہریار اس بھائی وہی بات بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس آپ کا نمبر نہیں ہے، میں فیڈ کر دوں گا. اور دوسرا، آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ کا ذکر ہوتا رہتا ہے ہمارے گھر میں بھائی. چلیں اب گروپ میں اور کسی کو بھی ہم بولنے دیں، بیکاز سوری میں بہت ٹائم لے گیا ہوں. کال کا میرے ایک 2 کوسچن ہیں. السلام علیکم سب کو. پہلے کہ ایک طرف نیوٹرل ہو کے میں بات کروں گی کہ جب شہریار آپ لوگوں کی جب گورنمنٹ تھی تو آپ لوگوں نے ادھر ایک بھائی نے کہا ہے کہ یہ جو جھوٹے کیسز جو ایف آئی آرز کاٹی جا رہی ہیں تو یہ سارے جھوٹے ہیں، جو آج کل مطلب آپ لوگ چاہے وہ اعظم سواتی ہوں یا جو بھی ایکس وائی زی ہوں. تو جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو آپ بقول آپ کے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہیں کہ کیا آپ لوگوں نے جھوٹے کیسز نہیں بنائے تھے؟ کیا آپ لوگوں نے چلے وہ ماڈل ٹاؤن کو چھوڑ دیں، لیکن رانا ثناء اللہ کو جس طرح آپ لوگوں نے جس کیس میں پکڑا تھا، تو ناؤ یو آر سینگ کہ وہ ایک بریگیڈیئر نے کیا تھا، لیکن اس وقت آپ نے قسمیں کھائی تھی اور اللہ کو حاضر نہ کہ میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا. اس کے بعد شاہد خاقان عباسی اور جتنے بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا وہ ساری احسن اقبال اور وہ سارے، اور وہ آپ کے گورنمنٹ میں پھر بری ہوئے، یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے بعد ہوئے. تو یہ کیا سارے پولیٹیکل موٹیویٹڈ، کل ان کے ساتھ تھی، آج آپ لوگ کے ساتھ ہے، کل آپ دوبارہ گورنمنٹ میں آئیں گے
ان کے ساتھ کریں گے. تو کیا یہ چیزیں شہریار کب یہ ہمارے پولیٹیکل لوگ میچور ہوں گے؟ کب ساری گورنمنٹس اور سب لوگ میچورٹی کا مظاہرہ کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف گند نہیں اچھالیں گے، ایک دوسرے کے خلاف غلط باتیں نہیں پھیلائیں گے؟ اوکے، تھینک یو سو مچ نائلہ، آپ کا نہیں نہیں پوائنٹ نہیں، آ ان کو گیا بولنے دے، ہے. ان کو لیٹ بولنے دے. شہریار بھائی نہیں نہیں آنسر. نہیں 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 نہیں، ان کو بولنے دے. لیٹ ہر کمپلیٹ پلیز. ہم تھینک یو نے شہریار، سب کو تھینک یو ایکول اپرچونٹی دینی ہے. لیٹ ہر اسپیک. تھینک جی یو جی. شہریار، تھینک یو. میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی تھی. تو میں صرف یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں، آئی ایم ناٹ اے سپورٹر آف پی ٹی آئی، لیکن تھینک یو کہ آپ لوگوں نے مجھے لیا. اور شہریار ادھر ہے تو چونکہ وہ ذرا بات صحیح کرتے ہیں تو میں ان سے یہی کہوں گی کہ کب یہ میچورٹی آئے گی. یعنی آج ان کی گورنمنٹ ہے، آپ لوگ پکڑے جا رہے ہیں، کل آپ لوگوں کی پھر آئے گی، آپ لوگ جھوٹے، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ. تو یہ اور ایک دوسرے کے خلاف یہ گند اور یہ چیز کب ختم ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے یہی کوشچن کرتا. تھینک یو. اچھا میری بہن، بڑی تسلی سے میں نے آپ کی پوری بات سنی ہے. اب میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ میری بہن آپ بھی میری بات بڑے غور سے اور سکون سے سنیے. یہ نہیں کہ میں پی ٹی آئی ہوں یا نہیں ہوں، یہ نہیں کہ میں کسی کو سپورٹ کر رہا ہوں یا نہیں ہوں. میں نے بطور ایک پاکستانی، بطور ایک انسان، اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے کے طور پہ ہم نے یہ بات سننی ہے. اور نمبر 1، میں حلفاً آپ کو کہتا ہوں کہ میں جس جگہ حرم شریف ہو، مسجد نبوی ہو، قبلہ اول ہو، کسی جگہ مجھے باقاعدہ سب کے سامنے باوضو ہو کہ جدھر مجھے جو گواہی جہاں پہ دینی ہو، میں حلفاً کہوں گا کہ نہ مجھے کبھی عمران خان نے، نہ مجھے کبھی کسی پارٹی کے عہدیدار نے یہ کہا کہ کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ بناؤ. اور اگر میں نے جھوٹا مقدمہ بنایا ہو تو میں نے یہ پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا کہ مجھے مرتے وقت اللہ کلمہ نصیب نہ کرے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ مجھے ایمان والی موت نہ دے. اس سے بڑی بات رات کے اس ٹائم تہجد کا وقت ہے میں اور نہیں کر سکتا. نمبر 1. نمبر 2، رانا ثناء اللہ کو اریسٹ کس نے کیا تھا، کیس کس نے بنایا تھا؟ تو ایک دفعہ پھر غور سے سنیے میری بہن. اور میری پریس کانفرنس اویلیبل ہے جس میں میں اور میجر جنرل عارف مل کر ہم نے پریس کانفرنس کی تھی. میں نے کبھی قسم نہیں اٹھائی. میں نے یہ ضرور کہا کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے. اس کا مذاق بنانا شروع ہوا. یہ ہوا کیا کہ فیصل آباد میں ایک شخص اریسٹ ہوا ایئرپورٹ پہ. اریسٹ کے بعد انٹیروگیشن سٹارٹ ہوئی. انٹیروگیشن کے بعد وہ جو بندوں کا نام لیا ان کو وہ پکڑتے رہے آہستہ آہستہ. ان سے انویسٹیگیشن کرتے 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 ان کے ٹیلی فون، سی ڈی آر سارا نکالے، تمام ثبوت. اور اینڈ میں جب یہ رانا ثناء اللہ پہ پہنچے اور رانا ثناء اللہ پہ جب ہاتھ ڈالا انہوں نے، تو یہ شہریار افریدی عمران خان چیک پوسٹ پہ نہیں کھڑا ہوتا کہ وہ کسی کو روکے اور کہے کہ جی تمہارے پاس ہے کچھ کہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، اینٹی نارکوٹکس فورس کی لیگل ٹیم نے سارا کچھ کیا. کیس جب بات میرے تک آئی تو پرائم منسٹر نے اس وقت مجھ سے پوچھا کہ شہریار مجھے اپڈیٹ دیں. میں نے میجر جنرل کو کال کیا، میجر جنرل اور ان کے بریگیڈیئرز آئے. میرا پہلا سوال میری بہن یہ تھا کہ اپنی اولادوں کی قسم کھائیں کہ یہ کسی پرسنل وینڈیٹا پہ یہ بیس نہیں کرتا اور آپ نے کوئی کسی کے ساتھ زیادتیات نہیں کی. انہوں نے کہا ہمیں اپنی اولادوں کی قسم ہے. تیسرا پوائنٹ، انہوں نے تمام ثبوت میرے سامنے رکھے. اگر میں روایتی سیاست دان ہوتا، میرے تو گھر سے 3 جنازے نکلے تھے. میرے والد صاحب کو ڈیورنگ اسٹرگل فار انڈیپینڈنس گولڈ میڈل ملا تھا جناح صاحب کے ساتھ. مجھے سیاست سے کیا لینا دینا؟ یہ میں جب اسپیس سے چلا جاؤں تو اسد بھائی سے میرا پوچھ لیجئے یا میرے فیملی بیک گراؤنڈ کا کسی بھی شخص سے پوچھ لیجئے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تمام تعریف رب کی ہے، میری کوئی وقت نہیں ہے. تو میں اگر روایتی سیاستدان ہوتا تو وہ تمام ثبوتوں کی تصویریں لیتا اور کسی میڈیا کے اینکر کے یا کسی رپورٹر کے تھرو ان کو لیک کرتا. کیونکہ میں انڈر اوتھ تھا، اس لیے میں ان کو لے کے گیا، پرائم منسٹر صاحب کے سامنے پیش کیا. انہوں نے بھی پہلا کویسچن یہ کیا کہ کیا یہ پرسنل موٹیویٹڈ تو نہیں ہے، کوئی وینڈیٹا؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. اگلا پوائنٹ، کیبنٹ کے سامنے وہ پیش ہوا میجر جنرل. ان کی لیگل ٹیم آج بھی اس کو پرسو کر رہی ہے. وہ این آر او سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آج بھی اس کا کیس کبھی نہ کبھی ٹرائل شروع ہوگا. اور میں ایک دفعہ پھر
بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ چھوڑیں شہریار کو, چھوڑیں کسی اور کو. چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آج اس پر سموٹو ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ آج کیوں نہیں بلاتے؟ تمام ثبوت, تمام چیزیں کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں اس پر ٹرائل شروع نہیں ہوتا تاکہ قوم کے سامنے سب کچھ سامنے آئے؟